اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایۃ امیر المومنین والائمۃ المعصومین. کل ایمان رمضان کے ایس ٹی وی کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن میں آپ کی ہوسٹ ڈاکٹر شبی زہرا نقوی کو کی جانب سے تمام ناظرین کو اور میری معزز مہمان کو السلام علیکم. وعلیکم. آج میرے ساتھ 22 رمضان کے روز کے پروگرام میں میری بہت ہی محترم ہردل عزیز ذاکرہ اہل بیت اور بے حد شفیق اور مہربان استاد کا درجہ رکھنے والی خاتون بطور مہمان موجود ہیں. سب سے پہلے میں پروگرام کا آغاز کروں گی اسی بات کے ساتھ کہ آپا آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ اپنے قیمتی وقت میں سے کچھ وقت نکال کے ہمارے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے تشریف لائیں. پروگرام کا میں آغاز کر رہی ہوں محترمہ ذاکرہ اہل بیت شگفتہ زیدی صاحبہ کے ساتھ علمی گفتگو سے، اور سلسلے کو علمی گفتگو کے جہاں پر میں نے کل روکا تھا، میری خواہش یہی ہوگی کہ آج چونکہ 21 رمضان کو گزرے ہوئے ایک ہی روز ہے اور 22 رمضان کا دن ہے آج، اور آج کی رات وہ رات ہے کہ جب شب قدر کی ساعتوں سے ہم قریب ہوتے چلے جائیں گے. لیکن گفتگو کل اتنی بہترین جاری و ساری تھی کہ میرا دل ہے آج کے کل ہی کے سلسلے سے آج پھر سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. اور آپا میں سب سے پہلے یہی پوچھنا چاہوں گی کہ کل ہم گفتگو کر رہے تھے کہ امام عالی مقام مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب نے کوفہ کے شہر کو اپنا سیاسی دارالخلافہ جو بنایا، آپ نے بہت ہی بہترین انداز میں گرہ کھول کھول کر واضح کیا. لیکن میں چاہتی ہوں کچھ لطیف سے نقطے آپ مزید بیان کیجیے، اور تاکہ ہم تیسرے سے ایک نقطے کی جانب جائیں جو مولا علی کے اس وقت کی حالات کی زندگی پر ہو کہ جب وہ تنہائی کا دور گزار رہے تھے. میں کل ہی کے جہاں میں نے بات چھوڑی تھی وہیں سے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید مولا علی نے دارالخلافہ جو بنایا ہے کوفے کو وہ اس لیے کہ شاید وہاں شیعوں کی اکثریت تھی، تو ایسا نہیں ہے. وہاں شیعہ صرف ٹوٹل 20% تھے. لیکن جب امام نے یہ فیصلہ کیا اس وقت صرف 20% شیعہ تھے. اس کے علاوہ بنی امیہ تھے وہاں پر، اور خوارج تھے، اور اس کے علاوہ مسیحی لوگ تھے بہت زیادہ جن کا وہاں پر اکثریت مسلمانوں کی نہیں، ناشیوں کی اکثریت تھی. دوسری جو سب سے اہم بات ہے جو تاریخ نے لکھی کہ کوفے کے لوگ بہت کرپٹ تھے. ایسے کرپٹ تھے، بے وفا تو ویسے ہی مشہور تھے کہ وفا نہیں تھی ان میں، لیکن وہ کرپٹ ترین تھے. یعنی ایسے کرپٹ تھے کہ جو ان کا اچھا گورنر آتا تھا تو وہ اس کو 1 سال بھی نہیں ٹکنے دیتے تھے، اور کسی نے اس کو اتنا تنگ کرتے تھے کہ آخرکار وہ اپنے عہدے سے. تو مولا کائنات کی نگاہ میں یہ سب باتیں بھی تھیں، یعنی وہی سیاسی بصیرت تھی. مولا کائنات یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے، اور مولا نے فیصلہ کیا کہ میں اس مقام کو اپنا دارالخلافہ بناؤں گا اور اس نظام کو اپنے ہاتھ میں لوں گا اور بدل دوں گا اس کرپشن کو ختم کر دوں گا. دوسری جیسے آپ نے بہت ایک اہم سوال کیا کہ مولا کائنات کی تنہائی، دیکھیے آپ نے بتایا نا کہ کرپشن کی وجہ سے مولا وہاں پر گئے، لیکن مدینے میں کیا ایسے حالات اور کیا ایسے واقعات رونما ہو رہے تھے کہ امام کو روایات میں ملتا ہے، تاریخ اسلام میں محفوظ ہے کہ 20 سے 25 سال مولا کائنات تنہا رہے ہیں. کہ روایت ہے جو بہت سخت روایت ہے کہ مولا فرماتے تھے گھر آ کے شہزادی کونین سلام اللہ علیہ سے کہ میں جب مدینے کے لوگوں کو سلام کرتا ہوں تو وہ میرے سلام کا جواب نہیں دیتے. میں چاہتی ہوں آپ اس بارے میں کچھ گفتگو. جب ہم مولا کی تنہائی کو دیکھتے ہیں نا تو ہر دل رکھنے والا اس کی آنکھوں سے اشک رواں ہو جاتے ہیں. سخت مصائب ہیں، سخت مصائب ہیں. یہ سب سے زیادہ سخت ہیں کہ جناب رسول خدا دنیا میں آئے، ان کے سپورٹ جو خدا نے کام کیا تھا انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے احسن طریقے سے اس کو پورا کیا. لیکن جب مولا کائنات کا دور آیا تو مولا نے اتنی صعوبتیں، اتنی اذیتیں، اتنی مصیبتیں جھیلی ہیں کہ یعنی آپ یہ دیکھیے کہ تاریخ کہتی ہے کہ 25 سال کا عرصہ مولا نے تنہائی میں گزارا. 1-2 سال کی بات نہیں. اور میں آپ کو یہ آپ نے جو مجھ سے سوال کیا تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ یہ ایک پیرائی کا جواب نہیں ہے، کوئی چھوٹا جواب نہیں ہے. یہ ایک پوری ریسرچ ہے، پوری ریسرچ ہے کہ دیکھیے جناب رسول خدا نے دین پھیلایا اور اس دین کو پائے تکمیل تک پہنچایا، اور بڑے اچھے طریقے مصیبتیں ان کے راستے میں بھی آئیں. لیکن جو مصیبتیں مولا کائنات کے راستے میں آئیں تو وہ بڑی عجیب و غریب آپ کو دیکھیں. میں کہتی ہوں کہ جناب رسول خدا جب دنیا میں جب اسلام پھیلا رہے تھے تو ان کے جو آس پاس کے لوگ تھے وہ بہت بہترین انہیں ملے. جیسے جناب رسول خدا کے چچا بہت بہترین تھے، حضرت امیر حمزہ نے اپنی جان کو کس طریقے سے جناب رسالت ماں پر وار دیا، اس طرح تھے. پھر جناب جعفر طیار کا مرتبہ کیا ہے، کیا ان کی طاقت تھی جناب رسول خدا کے دست راست. دہشت کا
शिकार, दहशत का, और सबसे बढ़कर जनाब रसूल खुदा के जो दस्ते राज थे वो वसीए रसूल जानशीन जनाब रसूल खुदा मौला अली थे। तो जनाब रसूल खुदा को एक ताकत, उनके दिल को एक ढारस थी, ताकत थी। लेकिन जब मौला कायनात के वक्त में हम देखते हैं तो तारीख़ ये लिखती है कि वो लोग जो मोहब्बत के दावेदार थे, यानी वो लोग कि जो मौला के दोस्त थे, वो उन्होंने मौला को तन्हा करना शुरू किया। उसके बाद मौला के उसके दूसरा जो है मौला के सहाबी, उन्होंने मौला से दूर होना शुरू किया। फिर उसके बाद मौला के अजीज़ व हत्ता के रिश्तेदार तक उन्होंने मौला को मतलब इस तरह से छोड़ दिया कि जैसे मौला, यानी आप ये देखिए कि मौला कायनात इस कदर तन्हा हो गए, इतने तन्हा हो गए कि मौला कि जो कायनात के मुश्किल कुशा थे, एक वक्त ऐसा आया कि वो ये कहते हुए महसूस हुए, वो कहते हुए महसूस हुए कि मैंने 25 साल का अरसा ऐसे गुजारा है जैसे मेरी आंख के अंदर एक तीर हो और मेरे गले में एक हड्डी फंसी हो। यानी कि कर्ब की इंतहा है। और आप ये देखिए कि मौलाए कायनात को इतना, इस कदर मौलाए कायनात तन्हाई का शिकार थे कि मौला के जब सब ने साथ छोड़ दिया मौला का, और अली शरीयती ना, उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात लिखी। उन्होंने कहा कि हम मौला के एक ज़ख्म को रोते हैं कि भाई इब्ने मुलजिम ने सर पे ज़ब लगाई। कहते हैं कि मौला के लिए वो ज़ख्म कोई बड़ी चीज़ नहीं थी। मौला के लिए सबसे बड़ा जो दुख था, जो सबसे बड़ा ज़ख्म था, वो उनकी तन्हाई था। कहा कि हम मौला के एक ज़ख्म को रोते हैं और मौला अपनी तन्हाई पे रोते हैं। यानी जैसे आपने कहा कि बीबी कहती थी या अली, बीबी रोती थी तो मौला रवैये देखते थे। और मेरे इकलौती बेटी रोती थी मौला, तो मौला पूछते थे कि सैयदा क्यों रोती हो? तो कहा कि मौला मैं किसी बात को नहीं रोती, मुझे आपकी तन्हाई रुलाती। और आप ये देखिए कि अली मुर्तज़ा जैसा इमाम मुबीन, जिसको खुदा ने इतना इल्म अता किया, और लोगों ने मैं एक बड़ी आम सी बात करूं कि मौला की कदर नहीं की, मौला की कदर नहीं की, मौला के यानी जितना उनके पास इल्म था। तो मैं अल्लाह के बारगाह में ये कहती हूँ कि परवरदिगार, जितना तूने मौला अली को इल्म अता किया था, अगर लोग मौला अली के इल्म से फैज़याब हो जाते ना, तो आज साइंस को किसी रिसर्च की ज़रूरत ना होती, दुनिया से शायद जहालत ख़त्म हो जाती। लोग फैज़ उठा लेते। मिलता है कि इमाम ने जब आखिरी खुतबा मस्जिद कूफा में दिया तो यही कहा, 3 बार सीने पे हाथ मार के मेरे मौला फरमाते हैं कि हाय अफसोस, अली के पास जितना इल्म था दुनिया ने उतना इल्म। वो पूछा ना कि आपकी हसरत क्या है, हसरत क्या है? तो मौला ने हसरत से कहा, मौला ने कहा मेरी सबसे बड़ी हसरत ये है कि जितना मेरे पास इल्म था इतना बड़ा मेरे से किसी ने सवाल नहीं किया, और जितना मैं अता कर सकता था इतना मुझसे किसी ने मांगा नहीं। और आप ये देखिए कि 25 साल के बाद जब मौला अली जब मौला अली को खिलाफत मिली, तो क्या खिलाफत मिली, इतना मौला के ऊपर ज़िंदगी का दायरा तंग कर दिया गया, इतनी मौला को सौगतें दी गई, इतनी परेशान किया गया मौला अली को कि मैं कहती हूँ कि मौला को तो एक लम्हा भी चैन नसीब ना मिला। हक़ यही है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि बिल्कुल। और बस अब आपा मैं गुफ्तगू का रुख मोड़ूंगी, क्योंकि मैंने कहा कि आज 22 रमज़ान की तारीख़ है और शब क़द्र की सातों से हम नज़दीक होते चले जा रहे हैं। 23वीं रमज़ान की शब जिसकी पाने की ख्वाहिश हर मुसलमान के दिल में होती है। तो मेरी भी आज यही ख्वाहिश है कि परवरदिगार से पहले तो ये दुआ कि हम तमाम मोमिनीन मोमिनात को परवरदिगार आलम इस शब क़द्र की रात में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत, खुलूस वाली इबादत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, मगर वो इबादत जो मारफ़त अली व औलाद अली से लबरेज़ हो। तो मैं पूछना चाह रही हूँ कि शब क़द्र की अहमियत पर ज़रा सी थोड़ी आप रोशनी डालिएगा, लेकिन एक ख़ास हवाले के साथ कि जो पर्दा ग़ैबत में एक 12वां अली मौजूद है, उस हस्ती का, उस मेरे वक्त के इमाम का, उस वारिस का, उस शहंशाह का इस रात से, शब क़द्र की रात से क्या रब्त है? देखिए, लैलतुल क़द्र एक अजीम और एक बहुत बड़ी रात, बहुत बड़ी रात, इतनी बाबरकत रात। और ये ऐसी रात है कि जिसकी गवाही कुरान दे रहा है सूरह क़द्र में। सूरह क़द्र में कह रहा है कि इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, कि हमने नाजिल किया शब क़द्र में, और तुम क्या जानो कि शब क़द्र क्या है। यानी खुदा ताला यहाँ बताना चाहते हैं कि तुम क्या जानो शब क़द्र क्या, यानी तुम जान ही नहीं सकते, तुम मार्फत, तुम्हारा
جو انسان کی جو پہنچ ہے وہ شاید شب قدر تک نہیں، اور باقی ہم نہیں جان سکتے، ہم نہیں جان سکتے. آپ لیکن کوشش کر سکتے ہیں کہ معرفت حاصل کر سکیں. یعنی شب قدر یہ وہ رات ہے کہ کہتے ہیں کہ اس رات فرشتے تمام ملائکہ روح القدس کے ساتھ اذن خدا لے کر اترتے ہیں، اور یہ رات صبح تک سلامتی ہی سلامتی ہے. تو اس کی اتنی اہمیت ہے ہماری زندگی میں کہ اگر ہم شب قدر کو پڑھ لیں تو جتنے بھی ہمارے روایتیں ہیں وہ کہتی ہیں کہ ایک بڑی رات ہے جس میں ہماری تقدیر کا فیصلہ ہوتا ہے. سبحان اللہ. سب سے پہلی بات وہ وقت قریب آتا جا رہا ہے جس میں ہم تقدیریں بدلوا سکتے ہیں، جس میں کہتے ہیں کہ جس میں ہماری تقدیر کا فیصلہ ہوتا ہے. اور تو میں تمام عالم اسلام کو، تمام مسلمانوں کو دعوت فکر دوں گی کہ اس رات کوشش کیجئے اپنے مقدر کو سنوارنے کے لیے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی پکار ندا ہے کہ جو کچھ مانگنا ہو آج مانگ لو. کہتے ہیں اس رات، کہتے ہیں اس رات یہ وہ واحد رات ہے کہ جس میں پروردگار عالم کسی کی دعا، کسی کو نامراد اپنے، کسی کی دعا رد نہیں کرتا، کسی کو نامراد اپنے دربار سے. بس بات یہ ہے کہ ہمارے مانگنے میں کسر ہے. بالکل ہمارے مانگنے میں کسر ہے. ہمیں مانگنا نہیں آتا، ہمیں اس طریقے سے مانگنا نہیں آتا. پروردگار ہمیں اس سلیقہ عطا فرما دے. اور دوسری بات یہ کہ میں کہتی ہوں ایک اہم رات ہماری توجہ کی منتظر ہے. ایک اہم رات ہماری توجہ کی منتظر ہے. جیسے آپ نے کہا کہ اس رات کا امام زمانہ سے کیا رابطہ ہے، اس رات کا ہی تو امام زمانہ سے رابطہ ہے. اسی رات کا تو امام زمانہ، یہی تو رات ہے. یہی بات معصوم سے پوچھا گیا، معصوم نے سے پوچھا گیا کہ شب قدر کیا ہے، تو میرے مولا علی کوفے کے منبر پہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، تو انا انزلنا کی تفسیر کر رہے تھے. تو ایک شخص کھڑا ہوا اور کہا کہ مولا یہ بتائیے کہ اس رات فرشتے کہاں اترتے ہیں، فرشتے کہاں اترتے ہیں؟ تو مولا علی نے اس کی طرف دیکھ کر کہا کہ اس رات فرشتے میرے گھر پہ اترتے ہیں. کیا کہنے، سبحان اللہ. میرے گھر پہ اترتے ہیں، اور کہا کہ میرے گھر پہ اترتے ہیں اور وہ میرے گھر کا طواف کرتے ہیں. کیا کہنے. کہا کہ زمین والوں کے لیے واجب ہے کہ وہ خانہ کعبہ کا طواف کریں، اور آسمان والوں کے لیے واجب ہے کہ وہ میرے گھر کا طواف کریں. اور یہ ایک امام کی بات نہیں ہے، ہر امام کی. خاص طور پہ اس کا جو رابطہ ہے نا امام زمانہ سے، اس رات کا جو رابطہ ہے امام زمانہ سے، اور جس کے ہم منتظر ہیں. اور ہمارا آج میں کہتی ہوں ہمیں درک کرنا چاہیے کہ آج ہمارا امام پردہ غیبت میں ہے، اور وہ بار بار انتظار میں ہے کہ میرے اور ہمارے گناہوں کی وجہ سے ظہور تعطل کا شکار ہے. ہمارے گناہوں کی وجہ سے. بس آپا میں یہیں پر گفتگو کو روکوں گی کیونکہ پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. بے حد ہی علمی گفتگو، اور میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس قدر خوبصورت لطیف گفتگو کر کے ہمارے علم کے ساغر کو مزید بھرا. اور ایک دعا کے ساتھ میں یہاں پر پروگرام سے خدا حافظ چاہوں گی کہ من کی جاگیر پر ایقان کا پہرا کر دے، ماشاءاللہ من کی جاگیر پر ایقان کا پہرا کر دے، بحر عرفان ولا اور بھی گہرا کر دے. اور تو نے دی ہے نا علی بولنے والی یہ زباں، تو نے دی ہے نا علی بولنے والی یہ زباں، جو علی سن نہیں سکتے انہیں بہرا کر دے. بس اپنے ناظرین سے میں خدا حافظ چاہتی ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اس ٹی وی کی پوری ٹیم، بالخصوص ہماری سی او ڈاکٹر شبانہ کاظمی کو اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اور میری جانب سے یہ دعا کہ آپ سب شاد رہیں، آباد رہیں، جہاں بھی رہیں، کل ایمان کے سایہ رحمت میں رہیں. اپنی ہوسٹ ڈاکٹر شبی زہرا نقوی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.